ہاتھوں کو پہلے سب سے باندھنا ہے. کس طریقے سے باندھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھیں گے، یہاں رکھیں گے، یہاں رکھیں گے. کس طریقے سے رکھیں گے؟ اس سلسلہ میں جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی تقریباً 5 سے 6 احادیث آتی ہیں، جن احادیثوں کو ہم دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو باندھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھوں کو باندھا جائے. ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا نمبر 740 ہے. حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے. دائیں ہاتھ کو، یہ پہلی حدیث ہے، ابھی دوسری تیسری چوتھی آئے گی. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھے. اب اس حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوئے عربی کے اندر، ایک الید الیمنی اور دوسرا ذراعہ الیسری. یمنہ کا معنی ہوتا ہے دایاں سجا، اور یسرا کا معنی ہوتا ہے بایاں، جنہوں کھبا کہندے ہیں. اور یدن کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور ذراع کا معنی ہوتا ہے یہ پورا یہ حصہ اتنا. ہاتھ کہتے ہیں یہ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ ہمارا جو گٹا ہے، اس سے اوپر یہ جو مکمل حصہ انگوٹھا، انگلیاں، یہ ہتھیلی، یہ ہمارا جو حصہ ہے اس کو عربی کے اندر یدن کہتے ہیں. اور یہ من اطراف الاصابع الی المرفق، انگلیوں کی اطراف یعنی کناروں سے لے کر یہ کونی تک مکمل، اس کو عربی میں ذراع کہتے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. اب ذراع ہے یہ مکمل پوری، یہ پوری مکمل ذراع ہے. اس دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. اس حدیث کے اندر ایک ابہام موجود ہے. وہ ابہام یہ موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے کس موقع، محل، کس پوائنٹ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود نہیں، اس کی تفصیل موجود نہیں. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث کے اوپر لکھتے ہیں اب ہم موضعہ من الذراع. بھئی اس میں جو ذراع کا پوائنٹ ہے، حصہ ہے جہاں ہاتھ کو رکھنا ہے، وہ مبہم ہے، معلوم نہیں ہو رہا. اس کی وضاحت کے لیے ہم دوسری حدیث کی طرف جائیں گے. دوسری حدیث کیا کہتی ہے؟ تو دوسری حدیث کی ہمارے پاس صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب صحیح حدیث 480 نمبر اس میں موجود ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے تہیہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو میں نے دیکھا، سنیے، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ الْيُسْرَى وَالرُّسْخِ وَالسَّاعِدِ. میں نے دیکھا جب حضور نے اپنے ہاتھوں کو رکھا تو اپنے دائیں ہتھیلی کو، دائیں ہاتھ کو حضور نے اپنے بائیں ہاتھ ہتھیلی کی جو پشت ہے، بار والا حصہ، اس پشت پر اور اپنے اس جوڑ پر اور اپنی کلائی پر اللہ کے رسول نے رکھا. اب اس حدیث کے اندر جو تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. کس موقع پر، کس پوائنٹ پر؟ اس حدیث نے صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث نے بتا دیا کہ اس پوائنٹ پر، بائیں ذراع کے اس پوائنٹ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھا. تیسری حدیث یہ صحیح بخاری موجود ہے 1198 نمبر حدیث کے اوپر. امام بخاری تعلیقاً حدیث لے کے آئے اور یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اور وہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی 1198 نمبر حدیث کے اوپر کہ حضرت مولا علی خلیفہ راشد جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے. کون؟ مولا علی. دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹ پر، جوڑ پر، یہ جو اس کو ہم گٹا کہتے ہیں، گھٹ کہتے ہیں پنجابی کے اندر، اس پر مولا علی نماز میں اپنے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے. کتنی حدیثیں ہوگی؟ 3 حدیثیں ہوگی. چوتھی حدیث جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث ہے. سیدنا حلبتائی صحابی فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امونا، اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھاتے، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، نبی پاک علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے. صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا کہ ہم
ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کو موخر کریں اور افطاری کو جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر پکڑ کے رکھا کریں۔ سنن ابی داؤد میں 754 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے اندر رکھا جائے۔ یہ ساری حدیثیں ملانے کے بعد جس میں وَدَعَ یَدَعُ کے لفظ موجود ہیں، امسک یمسک کے الفاظ موجود ہیں، اخذ یاخذ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ کو رکھا، پکڑا، اس کے ساتھ روکا، ان ساری حدیثوں کو جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھیں، کچھ حصہ ہتھیلی کا ہتھیلی پر آ جائے، کچھ یہ جوڑ پہ آ جائے، کچھ کلائی پہ آ جائے، اس میں رکھنا بھی پایا جائے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑنا بھی پایا جائے، اور اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑیں گے تو ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ساری حدیثوں پر اس کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ اور جس نے وہ صرف ایک پڑھی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے اور پھر اس نے اس طرح کونی پہ ہاتھ رکھ لیا، تو دنیا جہان کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں کونی پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہو۔ ہاں یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، وہ میں نے صحیح مسلم اور صحیح ابن خزیمہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث جو موجود ہے اس سے واضح کر دیا کہ وہ حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا اپنے عمل کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اس موقع محل پہ رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب ہاتھ کو رکھ لیا، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو یہاں رکھیں گے، یہاں رکھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ سن لیں کہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں جس کو سیاستہ کہتے ہیں، کتب الستہ، 6 کتابوں کے اندر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی ان 6 کتابوں کے اندر متصل سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہے، صرف ایک طریقہ موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے رکھنا کہاں ہے، اور وہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ اور مولا علی سے حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، سنن کبری بہقی کے اندر موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3959 نمبر حدیث ہے۔ وائل ابن حجر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ تو اب دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر کم از کم کتب ستہ کے اندر ایک ہی طریقہ متصل سند کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سینے پر باندھنے والی حدیث پوری کتب ستہ کے اندر سند متصل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مرسل ہے، اس میں تابعی رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں، صحابی کا واسطہ اس کے اندر موجود ہے نہیں ہے۔ صحابی کیا بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت؟ وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھا جائے۔ اب ہاتھ باندھ لیے،